ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروه وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، میری عزیز ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے اس اللہ رب العالمین کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اسی کے فضل سے، اسی کے احسان سے، اسی کی نعمت اور اسی کے احسان اور فضل کے بدولت اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس دنیا فانی میں اشرف المخلوق ایک بہترین انسان بنا کر کے دنیا میں پیدا فرمایا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو میرا بھی آپ کا بھی ساری دنیا کا خالق اور مالک ہے، رب جبرائیل اور رب میکائیل بھی ہے۔ بعدہ درد و سلام ہو جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آمنہ کے لال محمد ابن عبداللہ پر، کہ جنہوں نے اللہ رب العالمین کی امانت اس دین اسلام کو ہم تک بلا کمی و پیشی کے پہنچا دیا۔ معزز حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ میں نے سورہ تغابن کی ایک آیت پڑھی ہے جس میں اللہ رب العالمین اولاد اور بیوی ان کے تعلق سے کچھ احکام کو بیان کیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا، اے ایمان والو، آپ کی بیویوں میں سے بعض بیویاں اور آپ کی اولاد میں سے بعض اولاد آپ کے لیے دشمن ثابت ہوتے ہیں، فاحذروہ، آپ ان سے محتاط رہیے، آپ ان سے احتیاط میں رہیے۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا، اگر آپ انہیں معاف کر دیں گے، درگزر کر دیں گے، وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین بڑا ہی غفور و رحیم ہے۔ وہ اللہ رب العالمین ہر حال میں، ہر وقت میں، ہر لمحہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے، ان کے لغزشوں کو، ان کے خطاؤں کو درگزر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بہانے چاہتا ہے۔ معزز بھائیو، اللہ رب العالمین کی ہمارے اوپر بے شمار نعمتیں اور اس کی رحمتیں اور اس کے فضل اور اس کے احسانات، اللہ رب العالمین کے میرے اور آپ کے اوپر جو احسانات اور انعامات ہیں، جو نعمتیں ہیں، ان نعمتوں میں سے
بیوی بچے بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ وہ انسان جسے اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے، اللہ کے مہربانیوں سے نیک اور صالح بیوی مل جاتی ہے، جو اسے دنیاوی معاملات میں بھی ساتھ دیتی ہے اور آخرت کے معاملے میں بھی ہمیشہ اسے سپورٹ کرتی ہے، اسے انکریج کرتی ہے، اسے اللہ سے قریب کرتی ہے، اسے اللہ کا ڈر دلاتی ہے، آخرت کی فکر دلاتی ہے، ہمیشہ اسے اللہ کا ڈر دلانے والی نیک اور صالح بیوی کا ملنا بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، ایک بہت بڑی دولت ہے۔ جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرأة الصالحہ، نیک بیوی خیر من متاع الدنیا، دنیا کی تمام دولتوں سے، دنیا کی تمام نعمتوں سے سب سے افضل ہے، سب سے بہتر ہے، جبکہ وہ بیوی نیک اور صالح ہو، ورنہ یہی بیوی اس کے لیے جہنم کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اور ایسے ہی اولاد ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اولاد انسان کی خوشی کا ذریعہ، اولاد ماں باپ کے دل کا سرور ہوتے ہیں، اولاد ماں باپ کی خوشیاں ہوتے ہیں، اولاد ماں باپ کی چہرے کی مسکراہٹ ہوتی ہے، اولاد یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اولاد انسان کے لیے فخر کا ذریعہ بنتا ہے، اولاد انسان کو اللہ سے قریب کرتی ہے، اولاد اللہ رب العالمین کے نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر اللہ رب العالمین کسی کو بن مانگے اگر دے دیا ہے تو اس نعمتوں پر وہ انسان اللہ کا کتنا بھی شکر ادا کرے وہ بہت کم ہی ہے۔ اولاد کی نعمت یہ اتنی بڑی نعمت ہے جس سے محرومی کی بنا پر انسان دنیا اور آخرت میں بہت سارے نعمتیں ملنے کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو ذلیل اور کمتر محسوس کرتا ہے، پھر وہ اولاد کی نعمت میں تڑپ اڑ جاتا ہے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام خود یہ اولاد کی نعمت سے محروم رہنے کی وجہ سے بطور آزمائش اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام میں چند انبیاء کو اولاد کی نعمت سے چند سالوں تک محروم رکھا۔ یہ نعمت کی وجہ سے، یہ انعام کی وجہ سے ابراہیم خلیل اللہ جیسے جلیل القدر نبی اللہ رب العالمین سے ہمیشہ اللہ سے یہ دعا کرتے رہے، اے اللہ تو مجھے نیک اولاد سے نواز دے، اے اللہ تو مجھے نیک اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اور ایسے ہی زکریا علیہ الصلاۃ والسلام بھی اللہ رب العالمین سے 60 یا 80 سال تک یہ اولاد کی نعمت اللہ رب العالمین سے دعا کی شکل میں مانگا کرتے تھے۔ تو یہ اولاد اتنی بڑی نعمت ہے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کی اولاد ہو، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر کے اندر یہ چمن اسلام کے پروانے، یہ پھول، یہ گل، یہ نعمت اس کے گھر کے اندر ہر طرف کھیلتے اور کودتے نظر آئے۔ کوئی بھی گھر اس وقت تک گھر نہیں ہو سکتا ہے، وہ گھر کے خوشیاں اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جبکہ اس گھر کے اندر کھیلتے کودتے چلتے پھرتے معصوم ننھے ننھے بچے جب اس گھر کے اندر موجود نہ ہو۔ شادی کے بعد اولاد سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے جس نعمت کی توقع کرتی ہے، جس نعمت کی خوشیاں کرتی ہے، جس نعمت کے انتظار میں ہوتی ہے، وہ نعمت اولاد کی نعمت۔ تو لہذا اولاد انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس نعمت کی دعا اللہ رب العالمین سے طلب کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو دیکھ کر کے بہت زیادہ خوش ہو جایا کرتے تھے۔ بچوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ مہربان تھے۔ پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، تمام انبیاء کے امام ہیں، اللہ کے جانب سے نبوت سے سرفراز کردہ ہیں۔ اس کے باوجود جب بچوں کے پاس جاتے، بچوں کا سامنا ہوتا، بچوں سے گفتگو کرتے تو یہ ایک دم آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاجز ہو جاتے، نرم ہو جاتے۔ بعض دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے گفتگو کرنے کے لیے اپنے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ جاتے، پھر وہ بچوں کی طرف منہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात किया करते थे। तो बहरहाल बातें बहुत सारी हैं, खुलासे कलाम ये है कि नेक औलाद और नेक बीवी अल्लाह की नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत है। हम में से जिसे भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बीवी से नवाजा है, बच्चों से नवाजा है, अब हमारी ज़िम्मेदारी ये बनती है कि हम वो बीवी की इस्लाह करें, हम वो बच्चों की इस्लाह करें, बच्चों की तरबियत करें। बच्चे भी हमारे पास एक अमानत हैं, बीवी भी हमारे पास एक अमानत है। बीवी की इस्लाह करना, उसे दीन सिखाना, दीनी इल्म सिखाना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से आगाह करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। बच्चों को इल्म सिखाना, बच्चों को तरबियत सिखाना, बच्चों को अच्छा माहौल देना, बच्चों से प्यार करना, बच्चों से मोहब्बत करना, ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात है। प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमें ये बताती है। अक़रा इब्न आबिस रज़ियल्लाहु अन्हु रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में एक मर्तबा बैठे हुए थे। हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं, ये दौड़ते हुए कूदते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को उठाया और इन्हीं बोसा दिया। तो बाजू में बैठे हुए अक़रा इब्न हाबिस रज़ियल्लाहु अन्हु ने ताज्जुब की निगाहों से देखा। ताज्जुब के साथ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, ऐ नबी, क्या आप लोग अपने बच्चों को बोसा देते हैं? क्या आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ। तो अक़रा बिन हाबिस ने कहा, मेरे पास 10 लड़के हैं, 10 औलाद मेरी है, मैंने वो 10 औलाद में से किसी भी बच्चे को ना उठाया, ना उन्हीं में प्यार किया, ना मैंने उन्हीं बोसा दिया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये रब्बुल आलमीन की एक बहुत बड़ी नेमत से महरूमी की दलील है। रब्बुल आलमीन की नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत से महरूमी की दलील है। प्यार और मोहब्बत और उल्फत की निशानी है, रहम और करम की निशानी है, प्यार और मोहब्बत की उल्फत की निशानी ये है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसके दिल में सख्ती दाखिल कर दे, जिसके दिल में रहम ना रखे, जिसके दिल में करम ना रखे, समझो कि वह अल्लाह रब्बुल आलमीन की बहुत बड़ी नेमत से महरूम हैं। तो लिहाजा ये बीवी बच्चे भी अल्लाह की एक अमानत हैं। जब बीवी बच्चे हमारे पास हैं तो हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम बीवी बच्चों की इस्लाह करें, उन्हें दीन सिखाए, उन्हें इस्लाम सिखाए, उन्हें सही रास्ता दिखाए। वरना यही औलाद जिसकी वजह से हम दुनिया में फ़ख्र करते हैं, जिसकी दुआएं हम अल्लाह से करते हैं, यही औलाद क़यामत के दिन हमारे लिए भी और वह ख़ुद अपने लिए भी दुखूल जहन्नम का ज़रिया और सबब बन जाएंगे। कोई बाप ये नहीं चाहता है, कोई माँ ये नहीं चाहती है कि अपने प्यारे प्यारे बच्चे, अपने ये मासूम बच्चे, अपने ये जिगर के टुकड़े, अपने ये जिगर गोशे जहन्नुम की आग में जले। कोई भी नहीं चाहता है। जो माँ बाप ये नहीं चाहते हैं कि अपने बच्चे जहन्नम में जाए, जो माँ बाप ये नहीं चाहते हैं कि अपने बच्चे जहन्नम के हवाले हो जाए, ऐसे माँ बाप के लिए ज़रूरी है कि वो बच्चों की दीनी तरबियत करे, वो बच्चों को दीन सिखाए, वो बच्चों को इल्म सिखाए, वो बच्चों को अल्लाह की मारिफत सिखाए, वो बच्चों को अल्लाह के रसूल के बारे में बताए, वो बच्चों को दीनी तालीमात से आरास्ता करे। कुरान करीम की आयत हमें बताती है कि अगर हमारी तरबियत सही ना होगी, हमारी बीवी की तरबियत अगर हम ना करेंगे, हमारे बच्चों की तरबियत अगर हम ना करेंगे, तो यही बीवी बच्चे हमारे लिए हमारे दीन का भी ख़तरा बन जाएंगे, दीन से भी रुकावट बन जाएंगे। ऐसी ही औलाद, ऐसी ही बीवियों के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, तुम्हारी बाज़ बीवियाँ और बाज़ औलाद तुम्हारे दुश्मन हैं, तुम इनसे बच करके रहो। तमाम मुफस्सिरीन का ये इजमा है। ये आयात करीमा सूरह तगाबुन की आयात हैं। इब्तिदाई दौर में मुसलमानों पर हिजरत फ़र्ज़ हो गई। मुसलमान मक्का से हिजरत करके मदीना जाने लगे तो आम ऐलान कर दिया गया कि अब तमाम सहाबा मक्का से हिजरत करके मदीना जाए। तो बहुत सारे सहाबा इकराम निकल करके चल गए। तो उसमें से चंद सहाबा इकराम ऐसे रहे कि वो अपनी बीवी की मोहब्बत में, अपने बच्चों की मोहब्बत की वजह से हिजरत करके मक्का से मदीना नहीं जा सके। ये बीवी की मोहब्बत में रुक गए, ये बच्चों की मोहब्बत में रुक गए, रसूल के पास नहीं जा सके। बाद में चल करके ये सहाबा इकराम चंद साल गुजरने के बाद मक्का से हिजरत करके
کے مدینہ گئے تو جا کر کے دیکھا کہ جو صحابہ پہلے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا چکے تھے، یہ صحابہ اکرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں زیادہ رہنے کی وجہ سے انہوں نے دین کو زیادہ سیکھا ہے، مسائل کو زیادہ سیکھا ہے، قرآن کو زیادہ سیکھا ہے، دین ان کے ساتھ میں مضبوط ہو گیا ہے۔ یہ چیز کو دیکھ کر کے ان کے دلوں میں افسوس ہوا، انہیں رنج ہوا، تو اس وقت میں انہوں نے سوچا کہ ہم کاش اگر پہلے ہی ہجرت کر کے چلے جاتے۔ تو اس وقت میں ان کے بیویوں پر انہیں غصہ آیا، ان کے بچوں پر انہیں غصہ آیا، ناراضگی کا اظہار انہیں ہونے لگا۔ یہی وہ بیویاں ہیں جس کی وجہ سے ہم ہجرت کر نہ پائے، یہی اولاد ہیں جس کی وجہ سے ہم ہجرت کر کے نہ جا سکے، تو اس لیے ان کو غصہ آیا، تو انہوں نے سوچا کہ بعد میں جا کر کے ہم ہی انہیں ان کی سزا دیں گے، انہیں ماریں گے، انہیں پیٹیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آیت کو نازل کیا، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، اگر تم ان کو معاف کرو گے، ان پر رحم کرو گے، ان پر کرم کرو گے، اللہ کے جانب سے تمہیں معافی ملے گی، اللہ کے جانب سے تمہیں رحم ملے گا، اللہ کے جانب سے تمہیں کرم ملے گا۔ یہ آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ گھر کے اندر ہم جب بیوی اور بچوں کے درمیان میں رہتے ہیں تو بیوی کی بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، بچوں کی بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، بیوی کی بھی نافرمانی ہو جاتی ہے، بچوں کی بھی نافرمانیاں ہو جاتے ہیں۔ یہ بیوی کی غلطی کی وجہ سے بیوی کو مارنے کا نہیں ہے، بچوں کی غلطی کی وجہ سے بچوں کو مارنے کا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے کہا بیوی اور بچوں کے ساتھ میں پیار سے سلوک کرو، ہمدردانہ سلوک کرو، ان کی غلطیوں کو معاف کرو، ان کے احسانات کو جانو کہ بیوی جہاں تمہاری نافرمانی کرتی ہے، جہاں اس کی غلطیاں ہو جاتی ہیں، ایک دو غلطیاں اس کی ہوتی ہیں، وہ غلطیوں کے ساتھ ساتھ میں اس کے بہت سارے تمہارے اوپر احسانات بھی ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک صحابی رسول اپنی بیوی کی شکایت لے کر کے گئے تو جا کر کے دیکھا کہ ان کی بیوی بھی انہیں ڈانٹ رہی تھی، بلند آواز سے بات چیت کر رہی تھی۔ تو بہرحال وہ صحابی نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے صحابی نے پوچھا کہ آپ کی بیوی بھی آپ کی نافرمانی کرتی ہے، کیا آپ اپنی بیوی کو ڈراتے نہیں ہیں؟ تو اس کے بدلے میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں یہ بیوی ہے، اس کی وجہ سے غلطی بھی ہوئی، زبان درازی بھی کری، جہاں اس کی غلطیاں ہیں وہیں اس کے بہت سارے احسانات بھی ہیں۔ وہ احسانات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گنایا اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بھی گنایا۔ وہ تمہارے کپڑے دھلتی ہے، وہ تمہیں کھانا بنا کر کے کھلاتی ہے، وہ تمہارے گھر کی حفاظت کرتی ہے، وہ تمہاری نگرانی کرتی ہے، وہ تمہارے ماں باپ کی خدمت کرتی ہے، تمہارے گھر کی غیر موجودگی میں گھر کی، مال کی، بچوں کی، سب کی بھی حفاظت کرتی ہے، وہ تمہارے لیے محنت کرتی ہے، وہ تمہارے لیے آگ کے پاس جلتی ہے، وہ تمہارے لیے روٹیاں بناتی ہے، وہ تمہارے لیے کھانا تیار کرتی ہے۔ ایسے بہت سارے احسانات جو عورت کے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گنایا اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بھی گنایا۔ اس کے بعد ان سے کہا تم ان کے غلطیوں کو ان کے نیکیوں کے مقابلے میں درگزر کر دو، انہیں معاف کر دو، ان کے ساتھ میں حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ میں نرمی کا سلوک کرو۔ وہ مرد نہیں کہلاتا ہے جو بیوی کی غلطی کی وجہ سے بیوی کو پکڑ کر کے مارتا ہے، اسے ڈانٹتا ہے، اسے ذلیل کرتا ہے، اسے بدنام کرتا ہے، بلکہ نیک مرد وہ مرد ہوتا ہے، نیک مومن وہ مومن ہوتا ہے جو بیوی کی غلطیوں کو معاف کرتا ہے، اللہ کے لیے رحم کرتا ہے، اللہ کے لیے اس پر معاف کرتا ہے، اللہ کے لیے اس کے ساتھ میں حسن سلوک کرتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی بچوں کے ساتھ میں نرمی کرنے کا حکم دیا، بیوی بچوں کے ساتھ میں حسن سلوک کرنے کا حکم دیا، انہیں تعلیم دینے کا حکم دیا۔ میرے بھائیو، بیوی اور بچے یہ دونوں بھی ہمارے لیے ایک امانت ہے۔ اگر ہم نے دنیا میں ان کی تربیت صحیح طرح سے نہ کیا، اگر بچوں کو دین نہ سکھایا، اگر بچوں کو اخلاق نہ سکھایا، بچے اگر بد دین ہو گئے، بچے اگر بے ایمان ہو گئے، اگر بچے بے نمازی ہو گئے تو اللہ کے ہاں ہماری گرفت ہوگی۔ اگر ہم اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، اللہ کے پکڑ سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمارے ذمے یہ ہے کہ ہم بچوں کو نماز سکھائے، بچوں کو دین سکھائے، بچوں کو علم سکھائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچے تمہارے گھر کے اندر 9 سال کے ہو جائے تو یہ بچوں کو
नमाज की ताकीद करो, नमाज का हुक्म दो। अगर यही बच्चे जब 10 साल की उम्र को पहुंच जाते हैं, अगर वो बच्चे नमाज ना पढ़ते हैं तो नमाज के ना पढ़ने की वजह से गिरफ्त करो, अगर ज़रूरत पड़ जाए तो हल्की सी मार भी उन्हें मारो, नमाज को सिखाओ, क्योंकि मुसलमान पर कलमे तौहीद के इकरार के बाद सबसे पहले जो चीज़ फ़र्ज़ होती है वो चीज़ नमाज है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुरू औलादकुम बिस्सलाह, तुम अपनी औलाद को नमाज का हुक्म दो। हमारा घर उसी वक्त में अमन वाला हो सकता है, हमारा घर उसी वक्त में सुकून वाला हो सकता है, हमें घर में सुकून उसी वक्त में मिल सकता है जबकि हमारा घर का माहौल दीनदार माहौल रहे, घर के अंदर बीवी नमाजी रहे, घर के अंदर बच्चे नमाजी रहे। हम पहली सफ़ के मुसल्ली हैं लेकिन हमारी बीवी नमाज नहीं पढ़ती है, हमारे बच्चे नमाज नहीं पढ़ते हैं, तो फिर हमें घर के अंदर सुकून नहीं आएगा। घर के अंदर सुकून दीन से मिलता है, घर के अंदर सुकून इबादत से मिलता है। इसीलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हारे बच्चे 9 साल के हो जाए तो उन्हीं नमाज का हुक्म दो। यहाँ तक कि जब बच्चे हमारे छोटे छोटे हैं, जब हम नमाज को मस्जिद जाते हैं, अगर ज़रूरत पड़ जाए तो कभी कभी बच्चों को अपने साथ में मस्जिद लाए और इन्हीं मस्जिद में आकर के मस्जिद के आदाब बताए, मस्जिद का एहतराम बताए, नमाज का तरीक़ा बताए, नमाज पढ़ करके उन्हें सिखाए, क्योंकि माँ और बाप से ही बच्चे नमाज सीखते हैं। जब घर में माँ नमाजी है तो उसे देख करके बेटी नमाजी बनती है, घर में बाप नमाजी है तो बाप को देख करके बेटा नमाज पढ़ता है। माँ नमाजी नहीं है बल्कि माँ डांटती है बच्चों को, जाओ नमाज पढ़ो, तो ये बच्चे कभी भी नमाज नहीं पढ़ेंगे। बच्चे माँ बाप को दुनिया में सबसे बड़ा नमूना और सबसे बड़ा आइडियल समझते हैं, तो इसीलिए हम खुद भी दीनदार बने, हमारे बच्चों को भी दीनदारी सिखाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कि तुम्हारे बच्चों को जब 9 साल के हो जाए तो नमाज का हुक्म दो, 10 साल हो जाए नमाज ना पढ़े तो ज़रूरत पड़े तो मारो। इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा मारते रहो, अच्छे बातों से समझाओ, अच्छे बातों से बताओ, उन्हीं नमाज की तालीम दो, उन्हीं हुक्म दे करके मस्जिद ले करके आओ। और ये भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हारे बच्चे 12 साल के हो जाए तो अपने बच्चों को बिस्तर से अलग कर दो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीम के मुताबिक अमल ना होने की वजह से देखो आज दुनिया के अंदर क्या क्या मसाइल हो रहे हैं। बहन भाई के साथ में, माँ बाप के साथ में, किस किस के साथ में बच्चे आकर के गलत कामों के अंदर मुलविस हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी फरमान है, 9 साल के हुक्म, 9 साल में नमाज का हुक्म दो, 10 साल में नमाज ना पढ़ने पर डांटो। जब बच्चे 12 साल के हो जाते हैं तो बच्चों को अपने बिस्तर से अलग भी कर देना चाहिए। जब बच्चे बाहर से अंदर आते हैं तो इजाज़त ले करके घर में आना चाहिए, माँ बाप के कमरे में दाखिल नहीं होना चाहिए। ये तमाम के तमाम आदाब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने बच्चों को सिखाने का हुक्म दिया है। याद रखो, लुक़मान एक बड़े हकीम गुज़रे हैं। लुक़मान हकीम ने अपने बच्चों को नसीहत की। अपने बच्चे को नसीहत करते हुए सबसे पहले उन्होंने अपने बच्चे को शिरक से रोका और कहा, इज़ क़ाल लुक़मान लिब्निही या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। माँ बाप का सबसे बड़ा फ़र्ज़ ये बनता है कि बच्चे को सबसे पहले तौहीद सिखाए, अल्लाह की मारिफत सिखाए, शिरकिया कामों से बचाए, दीन की पाबंदी करे, अल्लाह की इताअत करे, अल्लाह के रसूल की पाबंदी, अल्लाह के रसूल की इताअत की पाबंदी करे, अपने बच्चों को शिरकिया कामों से रोके। सबसे पहले अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही हुक्म दिया। और लुक़मान हकीम अपने बच्चे को जो नसीहत की वो नसीहत में सबसे पहली नसीहत है, या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह, ऐ बेटा तो अल्लाह के साथ किसी को शरीक न कर, क्योंकि शिरक बड़ा जुल्म है। शिरक कभी माफ़ होने वाला गुनाह नहीं है, ये ऐसा गुनाह है कभी अल्लाह ताला इसे माफ़ नहीं करता है। इसलिए बच्चे को शिरक से रोका। लुक़मान हकीम ने अपने बच्चे को शिरक से रोका। उसके बाद फिर कहा, अल्लाह की मारिफत बताई। मेरे और आपके लिए ज़रूरी है कि तरबियत के दरमियान में बच्चों को अल्लाह का डर दिलाए, इंसान का डर नहीं दिलाए। हमारी तरबियत नाकाम इसलिए होती है कि मेरे बच्चे अगर घर में गलती करते हैं तो माँ अगर बच्चों को डराती है तो क्या कहती है, देखो तुम ऐसा करो वैसा करो, अगर ना करोगे तो मैं अब्बू को बताऊंगी, अगर ऐसा ना करोगे तो मदरसे में उस्ताद को बताऊंगी, अगर ऐसा नहीं करे तो टीचर को बताऊंगी, हेडमास्टर को बताऊंगी, प्रिंसिपल को बताऊंगी। तो इसका नतीजा ये होता है, अगर बाप का डर दिलाया जाए तो बाप जब तक घर में रहता है बच्चा दीनदार होता है, बाप घर से निकल जाए तो बच्चा फिर नाफरमानी करता है।
تربیت کے درمیان میں بچے کو سب سے پہلے اللہ کا ڈر دلانا، آخرت کی فکر دلانا۔ اللہ رب العالمین ہمیشہ رہنے والا ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ہر جگہ دیکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین کبھی بھی کسی سے نہیں چھپ کر کے نہیں ہوتا ہے، تو اللہ کا ڈر دلائے، یہ خوف دلائے، جو بھی تم دنیا میں کرو گے اللہ کے ہاں ملے گا۔ اللہ کی معرفت بچوں کو سب سے پہلے کرائے۔ ہمارے بچے آج اتنے بڑے بڑے ہو گئے ہیں، اتنے بڑے بڑے ہمارے بچے ہو گئے ہیں، وہ بچوں کو نہ نماز آتا ہے، نہ دین آتا ہے، نہ قرآن پڑھنے آتا ہے، نہ نماز کا طریقہ آتا ہے، سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے فرق نہیں ملتا ہے، کیونکہ ہم نے ہمارے بچوں کو دنیا میں چھوڑ دیا ہے، دنیا کے علم میں چھوڑ دیا ہے۔ دنیا کا علم بھی ضروری ہے، دنیا بھی سکھاؤ، دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی سکھاؤ، دنیا کے ساتھ ساتھ دیندار بھی بناؤ۔ اپنے بچے کو انجینئر بھی بناؤ، لیکن انجینئر سے پہلے ایک مسلمان بناؤ۔ اپنے بچے کو ڈاکٹر بھی بناؤ، ایک ڈاکٹر سے پہلے ایک مومن بناؤ۔ اپنے بچے کو ہر طرح کی تعلیم دو، سب سے پہلے ایک مسلمان بناؤ، ایک مومن بناؤ، ایک ایمان والا بناؤ۔ اس لیے کہ جو بچے ہمارے ایمان والے بنیں گے، جو بچے ہمارے مومن بنیں گے، جو بچے ہمارے مسلمان بنیں گے، یہی بچے ماں باپ کے لیے، ماں باپ کے جانے کے بعد بھی صدقے جاریہ بنتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان اس دنیا سے مر جاتا ہے اس کی نیکیاں سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن 3 نیکیوں کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہتا ہے۔ ان میں سے ایک ولد صالح یدعو لہ، اگر باپ مر جاتا ہے یا ماں مر جاتی ہے، ماں باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کے بعد بھی ماں باپ کو ثواب پہنچانے والا، اس کے بعد بھی ماں باپ کو نیکیاں پہنچانے والا، اللہ کی رحمت سے قریب کرنے والا، جہنم سے بچانے والا ایک عمل جو دنیا میں رہتا ہے وہ اس کی نیک اولاد ہے۔ اگر ہم ہمارے بچوں کو نیک بنائے، ہمارے بچوں کو دین سکھائے، ہمارے بچوں کو نماز سکھائے، ہمارے بچوں کو قرآن سکھائے، تو ہمارے جانے کے بعد بھی وہ بچے نیکی کرتے رہیں گے، وہ بچے عمل کرتے رہیں گے، اس کا ثواب ماں باپ کو بھی ہمیشہ ملتا رہتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ تو بہرحال لقمان حکیم نے اپنے بچے کو جو نصیحت کی، وہ نصیحت میں سب سے پہلے نصیحت کی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ دوسری نصیحت کرتے ہوئے کہا امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ جب بچہ جان لے گا تو بچے کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو بتاتے ہیں۔ اس کے بعد لقمان حکیم نے اپنے بچے کو تکبر سے روکا، اپنے بچے کو اکڑ کر چلنے سے روکا، اپنے بچے کو بدنامی سے روکا، اپنے بچے کو عیب لگانے سے روکا، اپنے بچوں کو بڑے کی اطاعت کرنے کا حکم دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا من لم یرم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا۔ ہم ہمارے بچوں کو دینی تربیت کریں۔ دینی تربیت کے لیے ہمارے گھر کے ماحول کو بھی بدلنا ہے، ہمارے بات چیت کے طریقے کو بھی بدلنا ہے۔ یعنی ہمارے گھروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر بچوں کو سامنے رکھ کر کے ماں باپ دونوں لڑتے ہیں، یا ماں کسی کے خلاف بولتی ہے یا باپ کسی کے خلاف بولتا ہے، چچا کے خلاف بات کرتے ہیں، خالہ کے خلاف بات کرتے ہیں، نانی کے خلاف بات کرتے ہیں، دادی کے خلاف بات کرتے ہیں، چچا کے خلاف بات کرتے ہیں۔ یہ سب باتیں سن کر کے بچوں کو خود ہم ہمارے بھائیوں کے خلاف بنا رہے ہیں، ماں باپ کے خلاف بنا رہے ہیں، انہیں باغی بنا رہے ہیں، انہیں نفرت دلا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو خاندان کے بارے میں بتاؤ، نانی دادی کے بارے میں بتاؤ، ان کے حسن سلوک کے بارے میں بتاؤ، ان کے کارناموں کے بارے میں بتاؤ، نیکیوں میں آگے بڑھاؤ بچوں کو۔ ہمارا گھر کا ماحول کیا ہو گیا ہے، ماحول کو بدلو، گفتگو کو بدلو، تبدیلی لے کر کے آؤ ہمارے گھر کے اندر۔ ہمارے بچوں سے جب بھی ہم بات کریں گے تو بچوں سے رسول کے بارے میں بات کرو، صحابی کے بارے میں بات کرو، تابعی کے بارے میں بات کرو، نماز کے بارے میں بات کرو، ایمان کے بارے میں بات کرو، کلام کے بارے میں بات کرو، قرآن کے بارے میں بات کرو۔ ہمارے گھر کا ماحول پورے کا پورا گندا ہو چکا ہے، کہاں بھی دیکھو غیبت آتی ہے، چغلی آتی ہے، دشمنیاں آتی ہیں۔ اگر بچے غلطی بھی کر کے آ جاتے ہیں تو بچوں کو نصیحت کرو۔ آج ہمارا بچہ، اگر کوئی کسی کا بچہ اس کی چچا کے بارے میں ایک بچہ یہ غلطی کر دیتا ہے، اس کا چچا اسے ڈانٹ دیتا ہے، اس کا چچا اسے ایک مار بھی مار دیتا ہے، تو وہ بچہ روتے ہوئے گھر آتا ہے تو یہ باپ تیار ہو جاتا ہے، ماں تیار ہو جاتی ہے کہ ہمارے بچے کو تم کیسا مار سکتے ہو، ہمارے بچے پر ہاتھ کیسا اٹھا سکتے ہو، ہمارے بچوں کے اوپر آپ ایسا کیسا الزام لگا سکتے ہو۔ تو وہ بچہ یہ ماں باپ کی باتیں سن کر کے اس کے اندر ہمت آتی ہے، بھائی کا خلاف بن جاتا ہے، چچا کے خلاف بن جاتا ہے، خاندان کے خلاف بن جاتا ہے۔ اگر وہ مار کھا کر کے رو کر کے آتا بھی ہے تو وہ بچے کو سمجھاؤ بیٹا یہ تیرا چچا ہے،
بیٹا یہ تیرا دادا ہے، بیٹا یہ تیرا نانا ہے، بیٹا یہ تیری خالہ ہے، ان کو ماننے کا حق ہے، تربیت کرنے کا حق ہے، ان کی عزت کرو، ان کا احترام کرو، بچوں کو باغی نہ بناؤ، بچوں کو محبت کرنے والا بناؤ، اور بچوں کے درمیان میں میٹھی گفتگو کرو۔ کبھی بھی بچوں کے سامنے خاندان کے معاملات کو، لڑائی جھگڑے کو ہرگز نہ لے کر کے آؤ، اس کی وجہ سے بچے باغی بن جاتے ہیں، اس کی وجہ سے بچے دشمنیاں پیدا کر لیتے ہیں، دادا کے خلاف، نانا کے خلاف، ماموں کے خلاف، چچا کے خلاف بن جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر کے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ بیوی جب شوہر سے لڑ لیتی ہے تو بچوں کو شوہر کے خلاف بنا دیتی ہے، اگر شوہر بیوی سے لڑ لیتا ہے تو شوہر بیوی کے خلاف بچوں کو بنا دیتا ہے۔ ہماری لڑائی کا اثر بچوں پر پڑتا ہے۔ بچوں کی صحیح تربیت کرنا ہے، بچوں کو دین سکھانا ہے، بچوں کے درمیان میں پیار اور محبت کے ساتھ میں پیش آنا ہے، انہیں الفت کے ساتھ میں پیش آنا ہے۔ اگر ہمارے بچوں کو ہم دین سکھائیں گے، ہمارے بچوں کو ہم ایمان سکھائیں گے، ہمارے بچوں کو ہم نیک بنائیں گے، تو یہی بچے ہمارے آگے چل کر کے ہمارے نیک نامی کا سبب بنیں گے۔ تو لہذا یہ بیوی بچے بھی ہمارے لیے اللہ کے جانب سے ایک امانت ہے۔ بیوی کی اصلاح کرنا، بیوی کو نیک بنانا، بیوی کے ساتھ میں حسن سلوک کرنا، بیوی کو عابدہ بنانا، بیوی کو صائمہ بنانا، بیوی کو متقی بنانا، بچوں کو نیک بنانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری امانت ہے۔ جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، گھر کا ہر ذمہ دار اپنے ماتحت رہنے والوں کے بارے میں قیامت کے دن مسئول ہوگا۔ بیوی کے بارے میں پوچھا جائے گا، بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، رشتہ داروں کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہمارے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس لیے ہم خود بھی نیک رہے اور سب کی بھی اصلاح کرے، بیوی کی اصلاح کرے، بچوں کی اصلاح کرے، ماں باپ کی اصلاح کرے، بہن بھائی کی اصلاح کرے، انہیں دین سکھائے، انہیں ایمان سکھائے، انہیں اخلاق سکھائے، رسول کی تعلیمات سکھائے، رسول کی اطاعت سکھائے، رسول کی محبت سکھائے، اللہ کی محبت سکھائے، اللہ کی عبادت سکھائے، گھر کے ماحول کو بدلے، گھر کے اندر بات کرنے کا ماحول کو بدلے، طریقے کو بدلے، موضوع کو بدلے، گفتگو صحیح طریقے سے کرے، پیار سے، لاڑ سے گھر کے اندر بچوں کے ساتھ میں شفقت کا معاملہ کرے۔ جب ہماری شفقت ہمارے بچوں کے ساتھ میں رہے گی تو بچے بھی نیک بن کر کے چلیں گے۔ ہمیں دیکھ کر کے ہی ہمارے بچے سیکھتے ہیں، ہمیں نمازی ہیں تو ہمارے بچے بھی نمازی بنتے ہیں، گھر میں ماں نمازی ہے تو بیٹی بھی نمازی بنتی ہے۔ تو گھر کے ماحول کو سکون والا ماحول بنائے، گھر میں لڑائی جھگڑے کو ختم کرے، آپس میں ایک دوسرے کے درمیان میں ناچاکیاں آئے ہی جاتے ہیں۔ جب میاں بیوی ہیں تو ناچاکیاں آئیں گی، لڑائیاں آئیں گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بہترین ہستی ہیں، سب سے نیک ہستی ہیں، سب سے بڑے بزرگ ہستی ہیں، اس کے باوجود بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی لڑائیاں آتے رہے، نافرمانیاں آتے رہے، ناچاکیاں آتے رہے، ناراضگیاں آتے رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پیار سے، محبت سے، الفت سے سمجھاتے رہے۔ غصے میں نہ آئے، طیش میں نہ آئے، بیوی پر ہاتھ نہ اٹھائے، بچوں پر ہاتھ نہ اٹھائے، نہ بیوی کو مارے نہ بچوں کو مارے، بیوی اور بچوں کے ساتھ میں پیار سا سلوک کرے، اچھا سا اس نے سلوک کرے، انہیں اچھے اخلاق کی تعلیم دے، خود بھی نیک بنے اور انہیں بھی نیک بنائے۔ یہی بچے کل کے چل کر کے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنتے ہیں، یہی بیوی کل چل کر کے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکتی ہے۔ تو گھر کے ماحول کو پرسکون ماحول بنائے، بیوی کی تربیت اچھی طرح سے کرے، بچوں کی تربیت اچھی طرح سے کرے، بچوں کو دین سکھائے، قرآن سکھائے، علم سکھائے، کیونکہ اگر اس کے اندر ہماری کوتاہی ہو جائے گی، اگر ہم خود نیک بن جاتے ہیں، بیوی بچے گھر کے اندر نمازی نہیں بنتے ہیں، تو اللہ کے ہاں ہمارے بارے میں پکڑ ہوگی، اللہ کے پاس جواب دہی دینا پڑے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، خلاصہ کلام یہ ہے آج کے جمعہ کا، بیوی اور بچے بھی ایک امانت ہیں، ان کی اصلاح کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور تربیت میں غصے کا اظہار نہ کرے، ناراضگی کا اظہار نہ کرے، بلکہ پیار کے ساتھ میں، محبت کے ساتھ میں، الفت کے ساتھ میں بچوں کے ساتھ سلوک کرے، بیوی کے ساتھ میں بھی سلوک کرے، انہیں دین سکھائے، انہیں ایمان سکھائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو کچھ باتیں یہاں پر سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین۔ بارک اللہ لنا ولکم ونفعنا وإياكم بالذكر الآيات الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك برور رؤوف ورب حليم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إني أعوذ بك من الجبن. اللهم إني أعوذ بك من البخل. اللهم إني أعوذ بك من الهم والغم. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبقاء. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار. اللهم إني أسألك الجنة ونعوذ بك من النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بارك الله لنا ولكم ونفعنا وإياكم بالذكر الآيات الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف ورب حليم.